بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرویز مشرف بھی رخصت ہوئے۔ ان کے انتقال کی افسوسناک خبر سنتے ہی ان کے 9 سالہ دور کے سبھی مناظر ایک ایک کر کے یاد آتے چلے گئے۔ کس ڈرامائی انداز سے وہ برسر اقتدار آئے اور اپنا سکہ جمانے اور چلانے کے لیے کیسے کیسے جتن اور تدابیر کیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، ڈو مور کے امریکی مطالبے پر بھی عمل کیا، جس کے اثرات کسی نہ کسی طرح آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد کڑے چیلنجز اور کڑی آزمائشوں کا نیا دور شروع ہوا تو دہشت گردی کے واقعات نے نہ صرف ہمارا گھر دیکھ لیا بلکہ اندرونی انتشار کے نت نئے فتنے بھی پھوٹنا شروع ہو گئے۔ تاہم دلیری اور معاملہ فہمی سے انہوں نے بڑھتے ہوئے امریکی مطالبے اور ملکی ترجیحات میں جو توازن قائم کیا، یہ بھی انہی کا ریکارڈ ہے۔ پرائی جنگ اور داخلی مسائل میں الجھنے کے باوجود ان کے دور میں معاشی سرگرمیوں میں غیر معمولی حرکت بھی دیکھنے میں آئی، بالخصوص ریئل اسٹیٹ اور صنعتی شعبے میں جو گراں قدر ترقی ہوئی۔ اس سے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جس کا کریڈٹ بھی پرویز مشرف ہی کو جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں روپے کی قدر مستحکم رہی اور ڈالر 60 روپے کی سطح پر برقرار رہا، جبکہ اس پورے دور میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا، جو آج کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام مشرف دور کی ایک اہم پیش رفت تھی، جس کا مقصد ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر اعلیٰ تعلیم میں تبدیلیاں لے کر آنا تھا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے طالب علموں کو بڑے پیمانے پر دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے وظائف بھی دیے، جبکہ نجی اور سرکاری سیکٹر میں نئی یونیورسٹیوں کا قیام بھی اس دور کی ایک بڑی پیش رفت تھی۔ اس طرح نجی شعبے میں سینکڑوں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، جن سے نہ صرف حصول تعلیم کے مواقع میں اضافہ ہوا بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار بھی میسر آیا۔ خارجی محاذ پر غیر ملکی دورے ہوں یا دیگر معاملات، بھارت کا دورہ ہو یا دوست ممالک سے مراسم، باڈی لینگویج سے لے کر زبان و بیان تک، وقار اور اعتماد پرویز مشرف کی شخصیت کا خاصہ رہا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے پرویز مشرف ملکی و غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے بے لاگ گفتگو اور ترکی بترکی جواب دینے کی شہرت رکھتے تھے، اور تنقیدی سوالات توجہ اور بڑے غور سے سننے کے بعد ان کا تفصیلی جواب بھی دیتے تھے۔ بنیادی جمہوریت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صدر پرویز مشرف نے یونین کونسل سے لے کر ضلعی سطح تک عوامی نمائندوں کو بااختیار بنایا۔ تقریباً 9 سالہ اقتدار کے دوران پرویز مشرف نے اپنے وعدے کے مطابق دی ہوئی تاریخوں پر 2 مرتبہ عام انتخابات اور 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کروا کر جمہوری عمل کو دوام بخشا، جبکہ شریف برادران ہوں یا عمران خان، دونوں ہی جمہوریت کے داعی ہونے کے باوجود بنیادی جمہوریت سے خائف رہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بادل ناخواستہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے والے شریف برادران طویل عرصے تک انہیں ٹالتے ہی رہے۔ لولی لنگڑی اور بے اختیار بنیادی جمہوریت کے ادارے بنا تو ڈالے، لیکن عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی ان اداروں کو مستحکم کرنے کی بجائے تحلیل ہی کیے رکھا۔ تاہم پرویز مشرف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی عام انتخابات سے راہ فرار اختیار کی اور نہ ہی بلدیاتی انتخابات سے۔ ان کے ناقدین بھی یہ اعتراف برملا کرتے ہیں کہ مشرف دور کے بلدیاتی ادارے پاکستان کی تاریخ کے با اختیار اور مستحکم ترین ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس دیگر ادوار میں بلدیاتی ادارے صوبائی حکومتوں کی کٹھ پتلیاں بنے رہے۔ پرویز مشرف کو ایک اور بڑا کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی بنیاد اور فروغ کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس میڈیا کلچر کے وہ خود سب سے بڑے وکیل تھے، چند سال بعد ہی وہی ان کی طرز حکمرانی، فیصلوں اور اقدامات کا جج بن گیا تھا۔ پرویز مشرف کی قوت فیصلہ اور جرأت انہیں دیگر حکمرانوں سے نہ صرف ممتاز کرتی ہے بلکہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں شیروانی اور ریفرنڈم کی دلدل میں
نہ دھکیلا جاتا تو شاید وہ کالا باغ ڈیم سمیت ایسے تاریخ ساز کام ضرور کر جاتے جو وقت اور قوم کی ضرورت تھی۔ مشرف جیسے مضبوط اعصاب اور قوت فیصلہ سے مالا مال شخصیت کو بھی کچھ مفاد پرستوں نے گرفت میں لے لیا، جو ان سے پہلے بھی کئی دہائیوں سے قومی وسائل پر پل رہے تھے۔ کسی نے اوٹ پٹانگ مشوروں سے اپنا الو سیدھا کیا، کسی نے 100 بار وردی میں صدر منتخب کروانے کا جھانسا دیا۔ مشرف صاحب کی اعتبار کرنے کی عادت ارد گرد اکٹھا ہونے والے گدھ نما سیاستدانوں کے لیے نعمت ثابت ہوتی رہی۔ ضرورتوں اور شوق حکمرانی کے مارے سر سہلاتے اور بھیجا کھاتے رہے۔ کوئی پارٹیاں بدل کر دن بدلنے آن پہنچا تو کوئی لیڈر سے بغاوت کے بعد خود ہی لیڈر بن بیٹھا۔ کوئی کرتوتوں کا آئینہ دیکھ کر مجبور ہو گیا تو کوئی فائلوں میں چھپے نامہ اعمال دیکھ کر گھٹنے ٹیک گیا۔ الغرض سبھی اپنی اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کی دلالی پر آمادہ اور شادہ ہونے کے علاوہ ایک ایک کر کے مفادات کے جھنڈے تلے جمع ہوتے چلے گئے۔ عمران خان کی قیادت میں بیرونی مداخلت اور سازش کا چورن بیچنے والوں نے مشرف دور میں شوکت عزیز کی آمد پر اعتراض کیا اور نہ ہی انہیں وزیر اعظم بنانے کے فیصلے پر بلکہ انہیں انتخابی حلقہ فراہم کرنے سے لے کر ان کے کاغذات نامزدگی باجماعت جمع کروانے والوں میں کس کس کا نام لوں۔ آج عمران خان کے ارد گرد بیرونی مداخلت اور سازش کا ڈھول بجانے والے سبھی اپنے اپنے ماضی پر غور کرنے کی بجائے حال سنوارنے کے جتن کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سبھی دھمال ڈالی کہ مشرف بھی سر دھننے لگے۔ مفاد پرستوں نے کب کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہے؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بگڑتے حالات اور الٹتی ہوئی بساط کے نتیجے میں پرویز مشرف ایوان صدر سے کیا نکلے کہ ان کی قیادت پر نازاں اور ان پر واری واری جانے والے ایک ایک کر کے سبھی موقع پرست بھی ادھر ادھر کھسک گئے۔ اقتدار کی لت میں لت پت کوئی لیڈر اور پارٹی بدل کر تو کوئی حلیف بدل کر مشرف صاحب سے نظریں بدلتا نظر آیا۔ دیار غیر میں وہ موذی مرض کی اذیت اور وطن سے دوری کی بے بسی سے دوچار رہے اور ان کے سبھی بینیفٹ پاکستان میں اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ یہ سبھی ضرورت مند سدا کے سمجھدار اور کاریگر ٹھہرے، مشرف ہی انہیں سمجھ نہ پائے۔ اقتدار اور وسائل کے بٹوارے کا گٹھ جوڑ تباہی اور بربادی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا اور عوام نے 10 سال شریف برادران اور زرداری جیسے لوگوں کے طرز حکمرانی کا سامنا کیا۔ کاش پرویز مشرف بیرونی دباؤ پر NRO دینے پر مجبور نہ ہوتے اور شاید وطن عزیز کا منظرنامہ اس قدر بھیانک اور تشویشناک نہ ہوتا۔